بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اچھا، آج کی اس ویڈیو میں ٹریننگ کے بعد کی یا ٹریننگ کی جو دوران کی روٹین ہے تو اس کو تھوڑا سا ڈسکس کریں گے، کیونکہ بہت سارے لوگوں نے پوچھا ہے کہ موبائل یوز ہوتا ہے نہیں یوز ہوتا، روٹین کے حوالے سے تھوڑی سی بتا دیں کہ روٹین کیا ہوتی ہے، کس ٹائم جاگنا ہوتا ہے، ڈے کی ایکٹیویٹیز کیا ہوتی ہیں۔ تو اور پھر بہت سارے لوگوں نے یہ بھی پوچھا ہے کہ کیا وہاں پہ رہنے کے لیے کوئی ارینجمنٹ ہوتے ہیں یا کھانے پینے کی کیا ترتیب ہوتی ہے۔ تو وہ چیزیں انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں کمپلیٹ ڈسکس کروں گا، اور اینڈ پہ سلیبس کے اوپر بات کروں گا تاکہ دوبارہ سے وہ چیزیں آپ لوگوں کو کلیئر ہو جائیں۔ اچھا، روٹین کا کچھ اس طرح سے ہے کہ جب آپ سلیکٹ ہو کے آ جاتے ہیں اور شروع کے جو 2-4 دن ہیں وہ جو گزر چکے ہوتے ہیں، تو جب آپ کی روٹین ٹریننگ کی طرف سٹارٹ ہوتا ہے پہلا مرحلہ، تو اس کو پراپر میں پورے دن کی ایکٹیویٹی کیا ہوتی ہے تو وہ تو آپ لوگوں سے ڈسکس کر لوں تاکہ آپ لوگوں کا ایک مائنڈ بن جائے کہ یہاں پہ جب آپ آئیں گے تو آپ کو کس طرح کی ایکٹیویٹی کرنی پڑیں گی اور کس طرح سے آپ کا دن گزرے گا۔ اچھا، سب سے پہلے یہ ہوگا کہ جب آپ یہاں پہ سلیکٹ ہو کے آ جاؤ گے تو آپ کو صبح نماز کا جو بھی ٹائم ہوگا اس سے آدھا گھنٹہ پہلے آپ لوگوں کو وہاں پہ ایک گراؤنڈ ہوتا ہے، اس گراؤنڈ کے اندر آپ لوگوں کو پلٹونوں کی شکل میں گنتی کی جاتی ہے یا کاؤنٹنگ کی جاتی ہے آپ کی، ٹھیک ہو گیا۔ اور اس کو ایک ورڈ یوز ہوتا ہے فالن کا، یعنی کہ آپ کا وہاں پہ فالن ہوگا اور وہاں پہ جو بھی آپ لوگوں کی پلٹون ہوگی اس کو پلٹون کے حساب سے وہاں پہ آپ کی کاؤنٹنگ کی جائے گی۔ اور پلٹون میں نارمل تقریباً 20 سے 22 لوگ ہوتے ہیں، یا اگر زیادہ بڑی پلٹون ہے تو پھر 25-26 لوگ ہو جاتے ہیں، جس کا ٹھیک ہے ایک مانیٹر ہوتا ہے۔ اب لیٹس سپوز کی نماز آج کل جس طرح سے 5:15 5:30 ہو رہی ہے، تو پھر آپ لوگوں کو 5 بجے جاگنا پڑے گا۔ اسی ٹائم آپ لوگوں کو ٹریک سوٹ پہن کے یا جاگرز پہن کے تو اس گراؤنڈ میں پہنچنا ہوگا، اور وہاں سے آپ کو انسٹرکٹرز جو ہوں گے تو گراؤنڈ میں لے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ آپ کی سب سے پہلے رننگ ہوگی، وہ بھی آپ پلٹونوں کی شکل میں بھاگیں گے اس طرح سے اس گراؤنڈ میں۔ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنے چکر لگتے ہیں، 5 4 3، جو بھی پی ٹی کا جو ٹائم ہوتا ہے تو اس میں آپ کے سب سے پہلے رننگ ہوتی ہے۔ رننگ کے 4-5 چکروں کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ مختلف قسم کی ایکسرسائزز ہوتی ہیں جو کہ آپ کو انسٹرکٹر وہاں پہ کروا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں کو 5 منٹ کا ٹائم دیا جاتا ہے کہ گراؤنڈ سے بھاگ کے آپ نے دوبارہ سے روم میں جانا ہوتا ہے۔ روم سے اب آپ نے ٹریک سوٹ اپنے جاگرز اتار کے، پھر یونیفارم پہن کے اور ڈرل کے جو شوز ہوتے ہیں وہ پہن کے دوبارہ سے اسی گراؤنڈ میں فالن ہونا ہوتا ہے جو کہ جس گراؤنڈ میں آپ پہلے فالن ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ پھر دوبارہ سے آپ کی اسٹیٹمنٹ بنتی ہیں، دوبارہ آپ کی کاؤنٹنگ ہوتی ہے، اور اسی یعنی یہ آپ کے پاس ٹائم ٹوٹل 5 منٹ کا ہوتا ہے۔ اس 5 منٹ میں آپ نے جاننا ہوتا ہے باغ کے گراؤنڈ سے، اور پھر چینج کر کے پھر دوبارہ سے فالن ہوتا ہے۔ تو اس میں بڑا میٹر کرتا ہے کہ آپ لوگ کتنے ایکٹیو ہیں وہاں پہ، ٹھیک ہوگا۔ پھر وہاں سے آپ کو لے کے آیا جاتا ہے دوبارہ سے اسی گراؤنڈ میں، لیکن اب پی ٹی کے بجائے کیا ہوگا کہ پریڈ ہوگی۔ اب اسی طرح سے انسٹرکٹر آپ کو الگ الگ پلٹونوں میں مختلف قسم کی پریڈ کی جو ان کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں تو وہ کروا رہے ہوتے ہیں۔ پریڈ کے بعد آپ کو تقریباً آدھا گھنٹہ دیا جاتا ہے جس میں آپ نے دوبارہ سے جا کے کیا کرنا اس ہوتا ہے کہ اس آدھے گھنٹے میں آپ نے ناشتہ کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اپنی جو بکس ہوتی ہیں لا کی وہ لے کے تو لا کالج اسکول جو ہوتا ہے وہاں پہ بنا ہوا وہاں پہ پہنچنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ٹائم بڑا میٹر کرتا ہے کیونکہ بڑا شارٹ ٹائم ہوتا ہے آپ کے پاس۔ تو ہم کیا کہتے تھے کہ ہمارے پاس اس طرح سے ہم نے اپنے گروپ میں 1 یا 2 دوست رکھے ہوتے تھے، اور کیونکہ ایک ہی کینٹین ہوتی ہے، اس کینٹین میں جا کے 600-700 لوگوں نے ناشتہ کرنا ہوتا ہے، سیلف سروس ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو بڑا جلدی بھاگ کے پھر اس کینٹین تک جانا ہوتا ہے تاکہ وہ آپ ایک جو لائن ہوتی ہے تو اس میں سب سے پہلے آ جائیں، اور وہاں پہ ناشتہ لے کے تو جلدی سے وہ ناشتہ کر کے تو دوبارہ سے آپ جا کے تو بکس لیں اور لا کے لیے کیا ہو جائیں گے ٹائم سے لیٹ نہ ہو۔ اچھا، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ اگر آپ لیٹ ہو جائیں گے تو پھر آپ کو پنشمنٹ ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ پنشمنٹ کس طرح سے ہوتی ہے، یہ مختلف قسم کی ایکسرسائزز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، یا سزائیں چھوٹی موٹی ہوتی ہیں، وہ بیسکلی فزیکلی ہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کو پش اپس کروائے جا سکتے ہیں، فرنٹ رول کروائے جا سکتے ہیں، یا آپ کو دوڑ لگوائی جا سکتی ہے، گراؤنڈ کا ایکسٹرا چکر لگوایا جا سکتا ہے۔ اس طرح کی پنشمنٹس وہاں پہ ملتی ہیں جو بھی بندہ لیٹ ہوتا ہے۔ تو وہاں پہ آپ کا پھر یہ مائنڈ بنا ہونا چاہیے کہ جو ٹائم دیا جا رہا ہے تو وہ ٹائم وہی ہوگا، اس کے علاوہ کوئی 1 سیکنڈ بھی آپ لوگ لیٹ نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے۔ 7:30 کا مطلب میں نے ایک دن پہلے بھی بات کی تھی کہ 7:30 کا مطلب ہوتا ہے 7:29، ٹھیک ہے، 30 اس میں نہیں ہونے چاہیے۔
اچھا پھر آپ کیا کرتے ہو کہ لا اسکول میں جاتے ہو. لا اسکول میں یہ ہوتا ہے کہ سیم اسی طرح سے جیسے آپ یونیورسٹی اسکول کالج یا کہیں پہ بھی آپ کلاسز لیتے تھے وہاں پہ مختلف قسم کی بکس ہوں گی لا سے ریلیٹڈ جو کہ آپ لوگوں کو پڑھائی جائیں گی. ٹھیک ہو گیا. اور پھر یہ ہوگا تقریباً 9:30 آپ کا لا اسٹارٹ ہوگا اور 1:30 سے 2 بجے تک آپ کا لا کا ٹائم ہوگا. 1:30 بجے آپ کا لا کی جب کلاس ختم ہوگی تو آپ کے پاس 1 گھنٹہ ہوگا. اس 1 گھنٹے میں آپ نے نماز ظہر کی اور پھر آ کے جو دن کا کھانا اور پھر بکس اپنی دوبارہ سے روم میں رکھنا اور پھر دوبارہ سے اسی گراؤنڈ میں آ کے فالن ہونا ہے. اب آپ کی جو ہوگی تو وہ شام کی پریڈ ہوگی. اب شام کی پریڈ ہو سکتا ہے کہ 1:30 بجے آپ آئے ہو تو 3:30 شروع ہو. یہ 2 گھنٹے کا بریک مل جاتا ہے. تو اس بریک میں بس آپ نے کھانا اور نماز پڑھ کے تو دوبارہ سے اپنے روم میں آ کے تو ریسٹ کرنا ہوتا ہے. عموماً یہی ہوتا ہے. اور 3:30 دوبارہ سے آئیں گے. 3:30 سے لے کے تو ہو سکتا ہے 2 گھنٹے کی پریڈ ہو. نارمل یہ 1:30 سے 2 گھنٹے کی پریڈ ہوتی ہے تو 5:30 تک آپ کی دوبارہ سے پریڈ ہوگی. ٹھیک ہے. اس پریڈ کے بعد آپ لوگ جب وہ پریڈ ختم ہوگی تو آپ لوگ فری ہو جاتے ہو. اس میں یعنی کہ فری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو ایکٹیویٹیز تھی دن کی یہ جو آپ کی صبح 5:30 سے شروع ہوئی تھی اور تقریباً یہ شام کے 5 بجے تک یہ آپ لوگ اب فری ہو گئے ہو. اب وہاں سے آپ آؤ گے چینج کرو گے اپنے روم میں ریسٹ کرو گے کیونکہ انسان بہت تھک جاتا ہے وہاں پہ. ٹھیک ہے. کیونکہ فزیکل ایکٹیویٹی اتنی زیادہ ہو رہی ہوتی ہے کہ انسان کو جو بھی ٹائم ملتا ہے تو ہم زیادہ سے زیادہ پھر آ کے کیا کر رہے ہوتے ہیں روم میں ریسٹ کر رہے ہوتے ہیں. اب اس سے 5:30 کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ مطلب آپ جب آپ روم میں آ جاؤ آپ نے آ کے پھر مغرب کی نماز یا عصر کی نماز جو بھی وقت ہوگا ٹھیک ہے وہ پڑھنے کے بعد آپ اپنے روم میں پھر اپنے دوستوں کے ساتھ ادھر ہی پھر کینٹین مختلف بنی ہوئی ہیں اسی ایریا کے اندر. باہر نہیں جا سکتے آپ. ٹھیک ہے. الاؤ نہیں ہوتا باہر جانا. اور وتھ پرمیشن آپ کو آؤٹ پاس ملتا ہے. وہ بھی ہفتے میں 1 یا 2 آؤٹ پاس ملتے ہیں 1-2 گھنٹے کے لیے. اور وہ بھی آپ کو ریزن بتانا پڑتا ہے کہ مجھے کیوں باہر جانا ہے. ٹھیک ہے. اور بعض جگہوں پہ وہ نہیں ہوتے. کچھ سینٹر اتنی سختی کرتے ہیں کہ وہاں پہ وہ آؤٹ پاس نہیں دیے جاتے. بہرحال اسلام آباد کے اندر جو سینٹر تھا تو اس میں آؤٹ پاس مل جاتے تھے. ٹھیک ہے نا. 1 یا 2 گھنٹے کا یا آپ نے کوئی چیز لینی ہو تو پھر آپ اجازت ہوتی ہے وہ اجازت لے کے تو پھر آپ باہر جا سکتے ہیں. لیکن اسی اجازت کے ٹائم کے اندر آپ نے پھر دوبارہ سے واپس آنا ہوتا ہے. اب اس کے بعد پھر آپ کو شام کو یا عشاء کے بعد یا عشاء سے پہلے کچھ ٹائم دوبارہ سے اس گراؤنڈ میں فالن ہونا ہوتا ہے. پھر آپ سے دوبارہ سے کاؤنٹنگ کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ لوگوں کو فری کر دیا جاتا ہے. پھر آپ لوگ اپنے روم میں جاؤ گے اور وہاں پہ پھر اسی طرح سے نیکسٹ ڈے پھر آپ سونے کے بعد اٹھو گے تو 5:30. یہ مطلب ایک نارمل روٹین ہوتی ہے جو آپ لوگوں نے آ کے تو ٹریننگ کے دوران کرنی ہوتی ہے. موبائل کا بہت سارے لوگوں نے پوچھا تھا کہ الاؤ ہے نہیں الاؤ. موبائل جو ایکٹیویٹیز ہیں آپ کی جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ پریڈ اور اس کے علاوہ صبح کی پی ٹی لا کا ٹائم پھر شام کی پریڈ ان کے علاوہ جب آپ روم میں ہوتے ہو تو آپ موبائل یوز کر سکتے ہو. ٹھیک ہے. مختلف ایریاز وہاں پہ انہوں نے دیے ہوتے ہیں تو ان ایریا میں موبائل فون الاؤ نہیں ہوتا. ادروائز آپ جب آپ فری ٹائم آپ کا ہوتا ہے تو اس میں آپ موبائل یوز کر سکتے ہو. آپ کو پابندی نہیں ہوتی موبائل یوز کرنے کی. یہ پولیس کی ٹریننگ میں اتنا ہے. ٹھیک ہے. آپ لوگ آسانی کے ساتھ موبائل یوز کر سکتے ہو گھر بات کر سکتے ہو جو بھی آپ لوگوں کو ایکٹیویٹی کرنی ہو تو وہ کر سکتے ہو. کوئی آپ سے ملنے آ سکتا ہے اور یہ روٹین تقریباً چلتی رہتی ہے. اور ویکلی ریسٹ اس طرح سے ہوتا ہے کہ سنڈے کو آپ کا ریسٹ دیا جائے گا. لیکن ریسٹ یہ نہیں ہوگا کہ پورا پورا دن آپ کا ریسٹ ہو جائے گا. اس میں یہ ہوگا کہ آپ کی جو لا کی ہوگی تو یہ کلاس نہیں ہوگی. باقی پریڈ بھی آپ کرو گے پی ٹی بھی آپ کرو گے. ٹھیک ہے نا. صبح پریڈ اور پی ٹی کرنے کے بعد آپ لوگوں کو شام میں ہو سکتا ہے پریڈ معاف کی جائے. اس طرح کا ریسٹ ہوتا ہے یہاں پہ. تو اسی میں آپ نے پھر اگر آپ نے کوئی جو بھی ہوتا ہے یونیفارم ہوتا ہے وہ دھونا ہوتا ہے یا ٹریک سوٹ ہوتا ہے یہ ساری کی ساری چیزیں آپ نے خود کرنی ہوتی ہیں یہاں پہ. ٹھیک ہے. آپ کو کوئی کر کے نہیں دے رہا ہوتا. یہاں پہ بس یہ ساری کی ساری چیزیں خود مینیج کرنی ہوتی ہیں. اور ٹائم جو ہوتا ہے تو وہ اس طرح سے گزر جاتا ہے پھر پتہ نہیں چلتا کیونکہ آپ کے دوست بن جاتے ہیں اور ساروں کے ساتھ ایک ہی طرح کی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو یہ ہوتی ہے روٹین کے ٹریننگ کے بعد یا ٹریننگ کے دوران. اس کے علاوہ موبائل کا زیادہ آپ لوگوں نے پوچھا تھا. کھانے پینے کا یہ تھا جو لوگ باہر سے آتے ہیں تو ان کے لیے کھانے پینے کا یہی ہے. اور رہنے کی بھی جگہ دی جاتی ہے. کھانا پینا بھی دیا جاتا ہے. لیکن کھانا ٹریننگ کے دوران جو دیا جاتا ہے تو اس کی پیمنٹ کرنی پڑتی ہے. بہت ہی مناسب اور مطلب وہ کوئی اتنا مہنگا نہیں ہوتا. 2,500-3,000 میں آپ کو 2 ٹائم کا کھانا دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ناشتہ آپ کی طرف سے ہوتا ہے خود جو کہ آپ کو کینٹین سے صبح لینا پڑتا ہے. اپنی مرضی کا جو بھی آپ ناشتہ لیں گے یہاں پہ اس کی آپ کو اسی ٹائم پیمنٹ کرنی پڑتی ہے. باقی جو میس کا بل ہوتا ہے تو وہ منتھلی دینا پڑتا ہے جب مہینہ پورا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. میس کا بل کاؤنٹ کیا جاتا ہے. اچھا میس کا مینیو خود وہ بناتے ہیں لڑکے اپنے. ہر پلٹون میں سے ایک لڑکا سلیکٹ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. میس ممبر کے طور پہ وہ کیا کرے گا کہ
8-10 پلٹونیں ہوں گی تو 8-10 میس ممبر بنیں گے. پھر وہاں پہ مختلف جو اتھارٹیز ہوتی ہیں ہائر, ان کے ساتھ ان کی میٹنگز ہوتی ہیں, مینیو ڈیسائیڈ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. وہ لڑکے ہی مینیو ڈیسائیڈ کریں گے کیونکہ پیسے ہم نے خود دینے ہوتے ہیں, تو اس لیے انہوں نے کہا ہوتا ہے کہ آپ اپنی مرضی کا مینیو ڈیسائیڈ کریں. تو پھر اپنی مرضی کا مینیو ڈیسائیڈ کرنے کے بعد ان کو دیا جاتا ہے کہ یہ مینیو ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے, تو کائنڈلی اسی کو چلایا جائے. تو پھر وہ اپروول ہو جاتا ہے اس کا, اور وہی مینیو پھر وہاں پہ چلتا رہتا ہے اگر کوئی اعتراض نہ ہو سیریس قسم کا, تو ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں یہاں پہ ہوتی ہیں. اس کے علاوہ اسپورٹس کی بہت ساری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, اور پھر جنرل ڈیوٹی بھی ہوتی ہے کیونکہ اسلام آباد کا آپ کو پتہ ہے نا سچویشن اس طرح کی ہوتی ہے. تو پھر اگر ٹریننگ کے دوران پھر آپ کو باہر مختلف قسم کی یہ جو ڈیوٹیاں ہوتی ہیں تو یہ بھی کروائی جا رہی ہوتی ہیں. ساتھ ساتھ پھر انسان کا وہ مائنڈ بنتا رہتا ہے کہ بعد میں ہم نے کس طرح کی پریکٹیکل ڈیوٹی کرنی ہوتی ہے. تو وہ وہاں پہ پھر کیا ہوتا ہے کہ ہر پلٹون کی رات کو فالن جو ہوتی ہے, جو شام کی جو میں نے بتائی تھی آخری فالن, اس میں اس کی ڈیوٹی لگتی ہے, ٹھیک ہے. 3 گھنٹے کی ڈیوٹی ہوتی ہے, 3 گھنٹے نائٹ, 3 گھنٹے ڈے میں. تو اسی کے دوران آپ کی جو باقی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ نہیں ہوتی. یعنی جس پلٹون کی ڈیوٹی لگے گی تو وہ اس دن پی ٹی پریڈ لا اس کی ایکٹیویٹیز نہیں کرے گی, وہ صرف اس دن ڈیوٹی کرے گی. وہ 3 گھنٹے شام کو ڈیوٹی کرنے کے, 3 گھنٹے ڈے میں, اس کے بعد وہ روم میں کیا کرے گی, ریسٹ کرے گی, ٹھیک ہے. اور کیا تھا, اچھا سلیبس کے حوالے سے میں نے کچھ چیزیں لکھی تھیں, اور سلیبس میں دیکھیں اسلامیات, انگلش, میتھ, یہ میں نے لکھ کے رکھی تھی. میں نے کہا تھا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لوں گا, پتہ نہیں آپ لوگوں کو نظر آئے گا یا نہیں, ٹھیک ہے. سلیبس کے لیے زیادہ سے زیادہ بک کا میں نے کہا تھا کہ میں نام نہیں لوں گا, کیونکہ بک پھر بتانے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ کیا پتہ تیاری اسی سے شروع کر دو, کیا پتہ آئے نہ آئے تو پھر بعد میں مسئلہ ہوگا, ٹھیک ہے. لیکن میں نے جو اپنی تیاری کی تھی تو وہ 1-2 بکس میں نے لی تھیں. ایک کاروان والوں کے لی تھی, علمی والوں کے لی تھی, اور وہاں سے تیاری کی تھی. پھر آن لائن تیاری کی تھی میں نے, اور اسی سے کچھ آئے تھے کچھ نہیں آئے تھے, رینڈم ہی آئے تھے, ٹھیک ہے کوسچن. تو امید ہے کہ آپ لوگ بھی تیاری کر رہے ہوگے اور بہتر طریقے سے کر رہے ہوگے, ٹھیک ہے. جہاں سے بھی ڈیٹا ملتا ہے وہاں سے تیاری کریں تاکہ آپ لوگوں کا اچھے سے اچھا وقت یہاں پہ تو ٹریننگ کا گزرے, اور اچھے نمبر پہلے آپ سب سے پہلے لوگ سلیکٹ ہو کے آ جاؤ. پھر ٹریننگ کا ٹائم گزر جاتا ہے. ٹریننگ کے لیے کسی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, آپ ایک دفعہ سسٹم میں آ جاؤ گے. ٹریننگ ان کا کام ہے کروانا, ٹریننگ سارے کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. اوکے, امید ہے کہ آپ لوگوں کو آج کی اس ویڈیو سے کافی انفارمیشن ملی ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ ساروں کو کامیاب کریں, آمین.